السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قوت محرکہ برق کسے کہتے ہیں پہلے یہ دیکھیں گے۔ برق رواں میں قوت محرکہ برق کا جو کنسپٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح فرکشن کی وجہ سے اگر ہم کسی شے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گھسیٹنا چاہیں، لے جانا چاہیں، تو اس فرکشن کی وجہ سے، راستے کے اس رگڑ کی وجہ سے ہم اس کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک اگر لے جاتے ہیں تو یہ مقام سے یہ مقام تک ہم کو ہٹانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ توانائی کو صرف کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو توانائی ہم صرف کرتے ہیں، یہ صرف کی گئی توانائی ہم اپنے طور پہ لگاتے ہیں، ہم اس کو پکڑ کے کھینچتے ہیں، سمجھو جو بھی کرتے ہیں تو ہم اس کو توانائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح موصل میں بھی یا مزاحمت میں بھی اگر آپ برقی بار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں تو اس کے اندر جو جوہر ہوتے ہیں، جو وائبریٹ ہوتے رہتے ہیں، یہ وائبریٹ ہونے والے جوہر اس برقی بار کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ برقی بار 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 ان سے ٹکرا کر اپنی رفتار کھوتے جاتا ہے۔ پھر برقی خانہ اس کو رفتار دینا چاہتا ہے، پھر ایسے وہ رکاوٹ کے باوجود ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتا ہے۔ اب یہ ایسے نہیں جاتا تو اس کے لیے کام کون کرتا ہے؟ اس کے لیے اس بار کو یہاں سے یہاں تک لے جانے کے لیے جو کام کرتا ہے یا جو توانائی فراہم کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ برقی خانہ۔ تو یہ برقی خانہ کیا کرتا ہے؟ توانائی فراہم کرتا ہے تاکہ برقی بار ان رکاوٹوں کے باوجود، اس مزاحمت کے باوجود ایک جگہ سے یا ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف یا پھر بند دور میں وہ گھومے۔ اس کے لیے یہ برقی خانہ توانائی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ جو برقی خانہ توانائی فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں برقی بار سرکولیٹ ہوتا ہے، تو اس کا جو ایک چکر ہے، جو ایک پورا چکر مکمل کرنے کے لیے اس برقی خانے کو جو توانائی دینی پڑے گی، اگر وہ ہم توانائی کے بارے میں بات کریں تو وہ توانائی کیوں برقی بار کے لیے کچھ ہوگی، اس سے زیادہ برقی بار ہوگا تو اس کے لیے کچھ زیادہ ہوگی، اس سے کم برقی بار ہوگا تو درکار توانائی کم ہوگی۔ اس کے لیے ہم نے ایک برقی خانے کے لیے قوت محرکہ برق کی تعریف کی ہے کہ کیوں برقی بار کے بجائے اکائی برقی بار کو دور کا پورا ایک چکر مکمل کرنے کے لیے فراہم شدہ توانائی برقی خانے کا قوت محرکہ بار ہوتا ہے۔ یہاں پر مکمل چکر کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بار مثبت سے شروع ہو کر چکر لگاتا ہے تو منفی پہ آنے سے اس کا چکر مکمل نہیں ہوتا، واپس وہ مثبت پہ آئے گا تو اس کا چکر پورا ہوگا۔ اس طرح یہاں پر برقی خانے کو اس برقی بار کو بھیجنے کے لیے بیرونی مزاحمت کی رکاوٹ سے بھی دوچار ہونا پڑے گا، اور یہ جو برقی خانہ ہے جو عام طور پہ کیمیکل سے بنا ہوتا ہے، اس کے اندر جو الیکٹرولائٹ سولوشن ہوتا ہے اس کے اندر بھی کچھ رکاوٹ ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ سولوشن کے اندر سے برقی بار کو گزارنا ہوتا ہے۔ یا پھر یہ ڈائنامو ہوتا ہے تو ڈائنامو کے اندر بھی جو کوائل ہوتی ہے اس کا بھی اپنا کچھ ریزسٹنس ہوتا ہے، اس سے جو ہے نا یہ بار کو گزرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برقی خانے کے اندر بھی کچھ مزاحمت ہوتی ہے اور برقی خانے کے باہر بھی۔ باہر کے لیے پلس اندر کے لیے ملا کر اسے جتنی توانائی صرف کرنی پڑتی ہے، فراہم کرنی پڑتی ہے، اس اکائی بار کو پورے دور کا چکر مکمل کرنے کے لیے صرف شدہ توانائی کو ہم اس برقی خانے کے قوت محرکہ برق کہتے ہیں، جو ہم نے اس کی تعریف یہاں پر کی۔ ایسائی نظام میں اس کی اکائی وولٹ ہے، جو کہ قوت محرکہ برق کی اکائی وہی ہے جو تفاوت خواہ کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ توانائی بٹے برقی بار، توانائی فی اکائی برقی بار، اکائی بار کو دور کا پورا چکر مکمل کرنے کے لیے درکار توانائی، یعنی توانائی بٹے بار، یہ کیا کہلائے گا؟ ای ایم ایف۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ای ایم ایف ایک کب ہوگا، یہ 1 وولٹ کب ہوگا؟ جب توانائی کتنی ہو؟ 1 جول، اور برقی بار کتنا ہو؟ 1 کولم۔
لہذا ہم تعریف کیا کر سکتے ہیں 1 وولٹ کی؟ کسی برقی خانے کا قوت محرک کے بعد 1 وولٹ کب ہوگا؟ اگر 1 جول بار 1 کولم بار کو دور کا پورا 1 چکر مکمل کرنے کے لیے اگر 1 جول کام کرنا پڑے تو اس برقی خانے کا قوت محرک کے بعد 1 وولٹ ہوتا ہے. یہی بات ہم نے یہاں پر دیکھی. اب ہم یہاں پر برقی خانے کی اندرونی مزاحمت دیکھیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب مزاحمت کسی برقی خانے کے سروں سے جوڑی جاتی ہے تو برقی خانے کے مثبت سرے سے منفی سرے کی طرف بیرونی دور سے گزرتی ہے. یہ بیرونی دور ہے، بیرونی مزاحمت ہے. اس مزاحمت سے جو برقی رو گزرے گی اس کی ڈائریکشن کیسی ہوگی؟ مثبت سرے سے منفی سرے کی طرف. لیکن جب یہ برقی خانے میں داخل ہوگی تو برقی رو کے بہنے کی سمت کیا ہوگی؟ منفی سرے سے مثبت کی طرف. یہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ جب کوئی مزاحمت برقی خانے کے سروں سے جوڑی جاتی ہے تو برقی رو برقی خانے کے مثبت سرے سے منفی سرے کی طرف بہتی ہے اور برقی خانے کے اندر برقی رو منفی سرے سے مثبت کی جانب بہتی ہے. برقی خانے کے اندر برقی رو کو بہنے کے لیے بھی کچھ توانائی صرف ہوتی ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو برقی رو ہے یہ جیسے باہر کے مزاحمت سے گزرتے وقت اسے رکاوٹ آتی ہے، اسے مزاحمت آتی ہے، اسی طرح وہ جب برقی خانے میں داخل ہوتی ہے تو برقی خانے سے گزرنے کے دوران بھی جو اس کے اندر جو الیکٹرولائٹ سولوشن ہے وہ محلول سے گزرتے وقت بھی اس کو جو ہے رکاوٹ آتی ہے، مزاحمت آتی ہے. اور اسی رکاوٹ کو اندرونی مزاحمت کہا گیا ہے. تو برقی خانے کے اندر برقی رو کو بہنے کے لیے بھی کچھ توانائی صرف ہوتی ہے کیونکہ اندر بھی رکاوٹ ہوتی ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ برقی خانے میں موجود جو محلول ہے وہ بھی برقی رو کی مخالفت کرتا ہے اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ برقی خانے کی اندرونی مزاحمت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ برقی خانے کی اندرونی مزاحمت کہتے ہیں. اس کو عام طور پر اسمال آر سے ظاہر کرتے ہیں. اس طرح برقی خانے کے ذریعے جو فراہم شدہ کل توانائی ہے وہ کل توانائی میں سے کچھ حصہ اندرونی مزاحمت کے خلاف توانائی برقی رو کو گزارنے میں استعمال ہوتا ہے اور باقی کا پورا حصہ باہر کے مزاحمت سے برقی رو کو گزارنے میں استعمال ہوتا ہے. لہذا اندرونی مزاحمت برقی خانہ رکھتا ہے اور اس کی یہ تعریف ہے. اب ہم یہاں پر مکمل دور کے لیے اوہم کے قانون کا استعمال کریں گے. مکمل دور یعنی جس میں بیرونی مزاحمت بھی آ گئی اور اندرونی مزاحمت بھی آ گئی. پورے دور سے رو کو بہنے کے لیے جو نظام ہے اس پر ہم اوہم کے قانون کا استعمال کریں گے. تو ہم نے یہاں پر فرض کیا ہے، دیکھیے یہ مزاحمت ہے اور یہ میں نے جو لال ڈاٹس کے اندر لیا ہے یہ اندرونی مزاحمت اور برقی خانہ ہے. یعنی کہ برقی خانے کا یہ جو ہے بیرونی سرا ہے اور یہ ایک بیرونی سرا ہے. تو جب برقی رو گزرے گی تو پہلے بیرونی دور سے گزرتی ہوئی آئے گی پھر اندرونی مزاحمت سے ہو کر گزرے گی. ایسا ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. اب اس میں ہم فرض کرتے ہیں، کیا فرض کرتے ہیں کہ وی بیرونی سروں کا تفاوت خواہ ہے اور وی ڈیش اندرونی مزاحمت کے سروں کا تفاوت خواہ ہے. وی کو بیرونی مزاحمت کا اور وی ڈیش کو اندرونی مزاحمت کے سروں کا تفاوت خواہ فرض کیا گیا. ای اس برقی خانے کا قوت محرک بر اور آر اس کی اندرونی مزاحمت. کیپیٹل آر جو ہم نے اس برقی خانے کے بیرونی سروں سے مزاحمت جوڑی ہے اور آئی یعنی اب اس دور کے مکمل ہونے کی وجہ سے جو برقی رو گزر رہی ہے اور کیو ظاہر ہے کہ برقی رو گزرنا یعنی وقت کے ساتھ بار کا گزرنا. تو ٹی وقت میں کیو بار گزر رہا ہے تو کیو دور سے بہنے والا بار اور ٹی یہ کیو برقی بار کو بہنے کے لیے جو وقت لگا ہے. تو رو کی تعریف جو ہم پہلے سے جانتے ہیں، بار کے بہاؤ کی شرح کو رو کہتے ہیں، بار فی اکائی وقت کو رو کہتے ہیں. I is equal to Q by T یا Q is equal to IT. اب یہاں پر ہم فرض کریں گے
جو قوت مہرے کے وقت کی تعریف ہے تو ای، یہ اس کو ہم نے قوت مہرے کے وقت تو کہا، لیکن تعریف کے مطابق ای کیا ہے؟ ای یعنی کہ اکائی برقی بار کو دور کا ایک چکر مکمل کرنے کے لیے جو درکار توانائی ہے، جو برقی خانے کے ذریعے توانائی دی گئی ہے، وہ برقی خانے کا قوت مہرے کا وقت کہلاتا ہے۔ اکائی بار کے لیے اگر ای ہے تو کیو بار کے لیے کتنا ہوگا؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک کتاب کی 5 روپے قیمت ہے یا ایک کاپی کی 5 روپے قیمت ہے، تو 4 کاپی کی کتنی ہوگی؟ تو 5 کو 4 سے ضرب دے رہے ہیں۔ تو ویسے اکائی کے لیے ای ہے تو کیو بار کے لیے کتنی توانائی درکار ہوگی، کتنی توانائی فراہم کرنی پڑے گی برقی خانے کو؟ تو ای کیو اتنی توانائی جو ہے یہ کیا ہے؟ کیو بار کو، ای کیا ہے؟ اکائی بار کو، اور ای کیو کیا ہے؟ کیو بار کو دور کا ایک چکر مکمل کرنے کے لیے برقی خانے کے ذریعے فراہم شدہ توانائی ہے۔ اسی طرح وی کیو کیا ہوا پھر؟ وی کیو یعنی بیرونی مزاحمت سے کیو بار کو گزارنے کے لیے جو ضرورت ہے توانائی کی، اور وی ڈیش کیو کیا ہے؟ اندرونی مزاحمت سے کیو بار کو بہنے کے لیے جو توانائی درکار ہے وہ وی ڈیش کیو ہے۔ تو یہ دو ہے درکار ہم کو، اور یہ ہے فراہم۔ تو یہ جو فراہم کی گئی اس میں کا پہلے حصہ استعمال کہاں ہو جاتا ہے؟ اندرونی مزاحمت کو جتنی توانائی لگتی ہے وہ یہاں پر برقی خانہ فراہم کر دیتا ہے، اور بچی ہوئی ساری کی ساری توانائی کا استعمال ہوتی ہے بیرونی مزاحمت سے برقی بار کو گزارنے کے لیے۔ لہذا ہم یہاں پر توانائی کے بقا کے روح سے ہم یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ ہے دی جانے والی کل توانائی اور یہ ہے استعمال ہونے والی کل توانائی، دونوں توازن میں ہوں گے، دونوں مسئلہ۔ تو یہ ہے استعمال ہونے والی توانائی یعنی ان دونوں کا مجموعہ، اور یہ ہے فراہم شدہ توانائی۔ اس میں کیو کو کامن لیں گے تو E = V + V' ملے گا، ہماری اکویشن نمبر 1۔ اس کے بعد اوہم کے قانون کے مطابق ہم اگر بات کریں تو یہ آئے برقی رو جب R سے گزرے گی تو I اور R کا ضرب V' ہوگا، اس لیے V' = IR۔ یہ ہم اکویشن نمبر 1 میں رکھے تو E = V + IR ہوا۔ پھر سے اوہم کے قانون میں ہم V = RI رکھتے ہیں، یہی I اس R سے گزرتی ہے تو یہ V جو ہے I × R کے مساوی ہوگا، V = IR۔ اب ہم یہ بھی قیمت کیا کرتے ہیں؟ اوپر کی مساوات میں رکھتے ہیں، تو E = IR + IR، اور اس طرح E = I کامن لینے کے بعد R + R ملے گا، یا اس میں I = لیں گے تو R + R E کی تقسیم میں جائے گا، اکویشن نمبر 4 ملے گی۔ اب یہ جو مساوات ملی ہے یہ ہم کو برقی رو کے لیے ملی ہے۔ اگر ہم یہاں قوت مہرے کے برق رکھیں گے تو یہاں پر ایکسٹرنل پلس انٹرنل ریزسٹنس کا مجموعہ لکھنا پڑے گا، اور اگر ہم یہاں پر اس مساوات کو دیکھیں، اس مساوات کے حساب سے بھی کیا ہوگا؟ I = V/R ہوگا۔ تو اگر ہم صرف بیرونی مزاحمت لیں گے، اگر بیرونی سروں کا تفاوت خواہ لیں گے تو اس کو بیرونی مزاحمت سے تقسیم کرنا پڑے گا، اور اگر ہم قوت مہرے کا برق لیں گے تو ہم کو اندرونی اور بیرونی دونوں کا مجموعہ لینا پڑے گا، تبھی ہم کو I = ملے گا۔ یعنی اگر آپ اس مساوات کے اوپر سے اگر آپ دیکھیں گے کہ اس مساوات سے اگر آپ ایک مساوات نکالیں گے وہ ہوگا I = V/R۔ تو I = E/R + R یا I = V/R دونوں اپنی جگہ درست ہے۔ اگر E لیں گے تو دونوں مزاحمتوں کو مجموعہ سے تقسیم کرنا پڑے گا، اور اگر V لیں گے تو پھر ہم کو صرف بیرونی مزاحمت کا یہاں پر صحیح تقسیم کرنا پڑے گا۔ اب مساوات نمبر 1 میں یہ جو مساوات نمبر 2 ہے ہماری، اس مساوات نمبر 2 میں ہم I کی ویلیو کو 0 لے رہے ہیں۔ یہ بڑا خاص بات ہے، یہ بہت خاص بات ہے جو ہم کو آگے استعمال ہونے والی ہے۔ اب یہ جو ہے نا I کو ہم کتنا لے رہے ہیں؟ 0 لے رہے ہیں، اور یہ کہیں رکھ رہے ہیں مساوات نمبر 2 میں۔ تو مساوات نمبر 2 میں اگر I = 0 رکھیں گے تو E = V ملے گا، پلس 0 × R یعنی 0 ہو جائے گا، یعنی آپ کو کیا ملے گا؟ E = V۔ اور یہ بات کو میں نے خاص طور پہ یہاں پر ریڈ مارک سے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر برقی خانے سے رو نہ گزرے، برقی خانے سے رو نہ بہے،
تو برقی خانے کے سروں کا تفاوت خواہ اس کے قوت محرک برق کے مساوی ہوتا ہے. یہ جملہ ہمارے لیے بہت اہم ہے جو ہم برق رواں اس چیپٹر میں آگے استعمال کرنے والے ہیں. اس کو خاص طور پر یاد رکھنا ہے کہ اگر ایسا ہم برقی خانے کو استعمال کرتے ہیں کہ اس سے رو نہ گزرے تب اس کے سروں پر جو بھی تفاوت خواہ ہوگا رو نہ گزرنے کی صورت میں اس کے سروں کا تفاوت خواہ اس کے قوت محرک برق کے مساوی رہتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ امید ہے کہ سمجھ میں آیا. اب آتے ہیں ہم ایک پرابلم کی طرف. دیکھیں یہاں پر جو کچھ دیا گیا ہے جب ہم حل کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو کچھ ہم کو دیا گیا ہے وہ ہم معلوم کرتے ہیں. دیا گیا اور ہم کو کیا کیا دیا گیا ہے وہ ہم پہلے نکالیں. 15 اوم مزاحمت یعنی ہم کو دیا گیا ہے کیپیٹل آر 15 اوم. اس کے بعد 2 وولٹ قوت محرک برق یعنی کیپیٹل ای ہم کو دی گئی ہے 2 وولٹ. اور 1 اوم اندرونی مزاحمت. 1 اوم اندرونی مزاحمت یعنی اسمال آر 1 اوم اندرونی مزاحمت کے برقی خانے کے سروں سے جوڑی. برقی خانے کے سروں کا تفاوت خواہ یعنی V اور برقی رو یعنی کیپیٹل آئی. 2 چیزیں ہم کو معلوم کرنی ہیں. تو ہم کو پہلے کیپیٹل آئی معلوم کرنا پڑے گا. ہمارے لیے ای آر اور آر یہ 3 چیزیں اگر ہوں تو ہم آئی از اکول ٹو معلوم کر سکتے ہیں. آئی از اکول ٹو ای اپون آر پلس آر. ٹھیک ہے. آئی از اکول ٹو ای اپون آر پلس آر. ای 2 ہے اور آر پلس آر 15 پلس 1 15 plus 1 is equal to 2 upon 16 is equal to 1 upon 8 is equal to آپ ایسے بھی یہاں پر لکھ سکتے ہیں ایمپیئر. کیا لکھ سکتے ہیں؟ ایمپیئر. یہ ہو گئی کرنٹ. اب آپ کو معلوم کرنا ہے وولٹیج. V is equal to R into I. V is equal to R into I. R کتنا ہے 15 اور I ابھی آپ نے نکالا ہے 8 15 upon 8 is equal to 15 upon 8 1.7 8 का 8 7 बचे 8 8 64 6 बचे 8 7 56 4 बचे और 8 5 40 اور یہ چونکہ ہے اس لیے اور یہ کیا گیا سروں کا تفاوت ہے. تو آپ کی یہ دونوں جواب یہاں پر آپ کو مل گئے ہیں. اس طرح سے یہ سوال یہاں پر حل کیا جائے کہ 10 اوم مزاحمت کو جب 6 وولٹ قوت محرک برق کے برقی خانے سے جوڑا جاتا ہے تو مزاحمت کے سروں کا تفاوت خواہ 5 وولٹ ہے. تو اندرونی مزاحمت ہم کو معلوم کرنی ہے. یہاں بھی جب ہم اس کا حل نکالیں گے تو سب سے پہلے ہم یہی دیکھیں گے کہ کیا دیا ہوا ہے. اس میں مزاحمت دی گئی ہے کیپیٹل آر. کیپیٹل آر 10 اوم. قوت محرک برق 6 وولٹ. سروں کا تفاوت خواہ 5 وولٹ اور آر معلوم کرنا ہے. دیکھیے آر معلوم کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ایکویشن ہے
وہ ہے I is equal to E upon R plus R. تو R معلوم کرنے کے لیے اکویشن. اب اس اکویشن میں کیپیٹل اور E تو دیا ہوا ہے لیکن I نہیں دیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہم کو پہلے I معلوم کرنا پڑے گا, پھر ہم R معلوم کرنے جائیں گے. ٹھیک ہے, چلو I معلوم کرنے کے لیے ہمیں یہ دو چیزیں کام آ جائیں گی. I is equal to V upon R. I is equal to V upon R. V 5 اور R 10, یعنی I ہو گیا یہ ہم کو مل گیا I. اب I is equal to E upon R plus R. یہ ضابطہ استعمال کر کے ہم اسمال r معلوم کریں گے. سب قیمتیں رکھیں گے. I کا مطلب 1/2 is equal to E کا مطلب 6 بٹے R یعنی 10 پلس اسمال r. اب یہاں پر ہم ترچھا ضرب کریں گے, 2 ادھر جائے گا تو 6 کے ضرب میں, اور 10 پلس r کس کے ضرب میں آئے گا, 1 کے ضرب میں. 1 کے ساتھ 10 پلس r کا ضرب کرے تو 10 پلس r, اور ادھر کتنا ہوگا 6 دونی 12, تو r کتنا ہوگا 12 منفی 10, یہ 10 ادھر جائے گا تو مائنس ہو جائے گا, یعنی r is equal to 2 ohm. یہ ہمارا جواب. اس طرح ہم ان ضابطوں کا استعمال کر کے اندرونی مزاحمت یا دور سے گزرنے والی برقیوں معلوم کر سکتے ہیں.